بی بی مریم کا امتحان کیا تھا؟ نظر کی جناب مریم کی ماں نے کہ اللہ بیٹا دے گا تو اسے اللہ کا عبد بناؤں گی، نوکر بناؤں گی. بیٹے کی جگہ اللہ نے بیٹی دے دی. یہودیوں کے اندر یہ پہلی خاتون ہے جو یہودیوں کے عبادت خانے میں جس کو رہنے کی اجازت تھی. آج بھی آج دیکھو گے یہودی جو عبادت کرتے ہیں عورتیں آپ کو نظر نہیں آتی. فقہاً یہودیوں میں منع تھا کہ عورت عبادت خانے میں نہیں آئے گی. تو اس نے کہا میں نے نظر کی ہے بچہ ہوگا تو عبادت کرے گا، اللہ کا نوکر بناؤں گی. مطلب آپ کا بیٹا ہوا، آپ نے مثلا نظر کی کہ امام حسین کے حرم کا خادم بناؤں گا اسے. اب وہ وہیں خدمت کرے گا، وہیں رہے گا، وہیں کھائے گا، وہیں پیے گا. بچی کو چھوڑ کے چلی گئی، وہ بھی مان گئے، ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا. اب وہیں رہتی تھیں، جھاڑو دیتی تھیں کلیسا وہاں کے عبادت خانے کو، جھاڑو دینا، دھونا، مطلب جو بھی خدمت ہوتی تھی وہاں کے مولویوں کی خدمت کرنا، جو کچھ جناب مریم کرتی تھی. اور ایسی پاک و پاکیزہ بی بی کہ جن کو لقب ملا طاہرہ کا. پاکیزہ بی بی ہے، پاک بی بی ہے. اور رہتے ہوئے خدا نے کئی معجزے بھی کروائے. روزے رکھتی تھی تو کھانے آ جاتے تھے آسمان سے، اور انہوں نے دیکھے تو پورے شہر والے اگر شفا لینی تھی تو اس بی بی کے پاس آتے تھے اور دعا کرواتے تھے کہ مریم من جانب اللہ ہے، مریم طاہرہ ہے، مریم دعا کرے تو خدا اس کی دعا کو قبول کر دیتا ہے. اب تصور کریے وہ بی بی جاتی ہیں اور خدا کا پیغام آتا ہے کہ اللہ تجھے ایک بیٹا دے رہا ہے. کانپتے ہوئے ہانپتے ہوئے کہتی ہیں پروردگارا میں کسی مرد سے نہیں ملی، شادی نہیں ہوئی میری، اور بیٹا دے رہے ہو. لوگ کیا پوچھیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ یعنی ایک ایسا عمل جو دنیا میں آج تک نہیں ہوا کہ بن باپ کے کسی کو بیٹا ملے. کہ مریم تیرا امتحان ہے یہ کہ لوگ تیری طہارت پہ اٹیک کرے نا، اور تو خدا کے لیے کیا رہے؟ خاموش رہے. بچائے گا اللہ تجھے. لوگ اٹیک کریں گے لیکن بچائے گا کون؟ پروردگار عالم. اللہ کا کام ہے تجھے کیسے بچاتا ہے. لیکن تیرا امتحان یہ ہے کہ تو اس سچویشن سے گزرے. مطلب تیرا اتنا مقام، تیرا اتنا بڑا مقام، اور اسی مقام کو خدا ڈینجر زون میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے تمہیں اس سے گزرنا ہے. میں زندگی میں کسی چیز سے بہت ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں، اور خدا مجھے اسی چیز سے گزارے. یہ میرا امتحان ہے. جس سے ڈرتا نہیں تو اس سے اللہ مجھے گزارے گا نہیں. کا بیٹا دے رہے اللہ تجھے. کہتے جناب مریم شہر سے باہر نکل گئی اور کہتے جب بچہ پیدا ہوا نا تو جناب مریم نے بھی جملہ پیدا کیا کہ کاش میں مر جاتی. اب سوچ رہی ہیں کہ لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوگا، لوگ کیا بولیں گے، کس کا بچہ ہے، کہاں سے لائی ہو. اب اس کے اوپر حکم کیا تھا، درخواست کی جناب مریم نے، پروردگار اگر اجازت ہو میں اس بچے کو کسی ایسی جگہ پہ لے جاؤں جہاں لوگ مجھے جانتے نہ ہوں. بچہ بڑا کر دوں گی، کس کو کیا پتا کس کا بچہ ہے. اللہ نے کہا نہیں، مریم بچے کو اسی شہر میں لے کر جاؤ گی جہاں لوگ تجھے جانتے ہیں، اسی عبادت خانے کی طرف جاؤ گی. یہ اس سے بڑا امتحان. اب بچہ دے دیا میں کہیں باہر چلی جاؤں کہ نہیں، تیرا امتحان یہ اسی جگہ پہ جاؤ گی جہاں لوگ تجھے جانتے ہیں. اور اسی جگہ پہ مریم بچے کو لے کر آئی کہ پروردگارا مجھے بولیں گے کس کا بچہ ہے، جواب کیا دوں، کون مانے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے. اللہ نے کہا تیرا کام ہے جو میں کہوں کرو، نتیجہ میں دوں گا. تیرے دفاع میں بولنا میرا کام ہے. اللہ جواب دوں کا جواب نہیں دینا. جب بھی کوئی سوال کرے بچہ کہاں سے لائی ہو تو فوراً بولنا بچے سے پوچھو مجھے نہیں پتا. بچہ لے کر آئیں. سمجھو بڑے بڑے یہودی اس زمانے کے مفتی، اس زمانے کے مولوی جو فتوے لگا کے لوگوں کو مروا دیں، اور وہ کھڑے ہوئے اور بھیڑ کے اندر. واللہ اگر معجزہ نہ ہوتا شاید جناب مریم کو اس زمانے کی جو سزا تھی وہ پتھر مار کے مارنا تھا وہ شاید دے دیتے وہ مفتی. کس کا بچہ ہے؟ آج کے یہودی جناب مریم کو گالی دیتے ہیں. یہ دنیا کے ایک عجیب میریکل ہے کہ مسیحی یہودیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہو کہ کوئی بندہ امام حسین کو گالی دیتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کروں گا. یہ زائنس لوبی جو بنی ہے، مطلب وہ جانتے ہیں ہماری بیوی مریم کو گالی دیتے ہیں لیکن انہی کے ساتھ دوستی ہیں.
مطلب عقیدے نہیں ہیں، مذہب نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ سچ میں کرسچن ہو، وہ یہودی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ جس طرح ہمارے شیعوں میں اگر کوئی امام کو گالی دیتا ہے، اس کا ساتھ کھانا کھانا بھی مقام نجاست ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں اسماعیلیوں میں جو امام موسیٰ کاظم کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے ہاتھ کا کھانا، ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے مقام نجاست کے باعث ہے، حرام ہے شرعاً ان کے ساتھ بیٹھنا۔ اگر کوئی کسی بھی معصوم کو برا بھلا کہتا ہے، وہ بندہ ایک ہندو کی طرح نجس ہو جاتا ہے۔ مریم آئی، فوراً اٹیک کیا، یا مریم ما کان ابوکی امرأ سوء وما کان امیکی بغیہ، اے مریم تیرا باپ بھی شریف تھا، اے مریم تیری ماں بھی شریف تھی۔ مطلب شرافت کا معیار والدین کا بہت بلند تھا۔ ہم نہیں سوچ سکتے کہ اتنے نیک ماں باپ کی بچی ایسا کام کر کے آئے گی۔ نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ تمہاری ماں ایسی تھی، یہ کس کا بچہ لائی ہو؟ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو یہ بچہ کس کا ہے۔ اس وقت خدا نے معجزہ کیا اور عیسیٰ نے بولنا شروع کیا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ نبی بنایا ہے۔ اس امتحان سے گزرنے کے بعد خدا نے مریم کو کیا دی؟ خوشی عطا کی ہے۔ اب جناب سیدہ کا امتحان کیا تھا؟ بی بی سیدہ، ایک ہی لقب ہے نا طاہرہ، مشہور تھا مدینے میں جناب سیدہ کی پاکیزگی، جناب سیدہ کی نامحرموں سے دوری مشہور تھا کہ اگر نابینا بھی گھر میں آیا، یہ حدیث مشہور ہے برادران اہل سنت و شیعہ میں دونوں میں، کہ رسول نے کہا کہ بیٹی یہ نابینا ہے، دیکھ نہیں رہا، اس سے کیسا حجاب؟ فرمایا بابا میں نہیں چاہتی کسی نامحرم کے مشام ناک تک بھی میرے وجود کی خوشبو جائے۔ یہ مقام جناب سیدہ کا۔ اس بی بی کے لیے امتحان کیا ہے کہ بی بی حق مانگنے کے لیے دربار میں جائے، ولایت کے دفاع کے لیے، اکیلی نہیں۔ ملتا ہے کہ مدینے کی عورتوں کو سیدہ نے جمع کیا، 20 یا 40 عورتیں۔ عجیب جملہ ہے۔ کسی نے کہا کہ پیچھے بھی بیویاں عورتیں چل رہی تھیں، آگے بھی عورتیں، بیچ میں جناب سیدہ۔ دوسرا لقب اس بی بی کا صدیقہ تھا۔ یہ پورا مدینہ جانتا تھا کہ یہ بی بی جھوٹ نہیں بولتی، جن کی صداقت پہ لوگ قسم کھاتے تھے۔ اسی بی بی کی صداقت کو امتحان میں ڈالا گیا کہ بڑے دربار میں اس بندے نے سیدہ کو جھٹلا دیا، کہا کہ پیچھے بھی عورتیں، کا وہ کیوں؟ تاکہ سیدہ نہیں چاہتی تھی میرے قدموں کے نشانوں پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔ یہ مقام ہے جناب سیدہ۔ اور کس امتحان میں بی بی کو لا کے اللہ نے کھڑا کیا۔ وہ بی بی جو کبھی دروازے پر نہیں گئیں، لیکن علی کے دفاع کے لیے خود گئیں۔ شاید کوئی مومن، کوئی مسلم یہ سوچے کہ سیدہ کیوں گئیں؟ فضہ کو بھیج دیتی، اسما کو بھیج دیتی، حسنین کو بھیج دیتی دروازے پہ، خود کیوں گئیں؟ کیونکہ خبر پہنچ چکی تھی کہ وہ علی ابن ابی طالب کو لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا کہ سیدہ میں خود جاتی ہوں۔ فرمایا علی میں جاؤں شاید نبی کی بیٹی کو دیکھ کے ان کو شرم آ جائے، اس گھر کا ادب کر لیں، احترام کر لیں۔ اور کلام یہ نہیں کہ باہر نکلی، دروازے پیچھے سے چادر کو منہ پہ رکھ کے سیدہ نے کلام کرنا شروع کیا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا کہ علی کو باہر نکالو، تو سیدہ نے سمجھا شاید وہ مجھے پہچان نہیں رہے، شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ گھر کی کوئی کنیز ہے دروازے پر۔ فرمایا جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہ کوئی بھی ہو۔ کہا میں تمہارے نبی محمد کی بیٹی فاطمہ بول رہی ہوں۔ خود کلام کیا کہ شاید شرم آ جائے۔